چلیں ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ بھائی سائبر سیکیورٹی کیا ہے اور ڈیٹا کیوں ویلیویبل ہے. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس چیز پہ بھی کہ ہمیں سائبر سیکیورٹی کی کیوں ضرورت ہے. میں بھی آپ کو ڈیٹا کی امپورٹنس سے بھی تھوڑی سی جو ہے وہ ہنٹ مل گئی ہو کہ سائبر سیکیورٹی کیوں ضروری ہے, لیکن پھر بھی ہم چلیں ڈسکس کر لیتے ہیں. تو جس وقت یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, آج سے 2 دن پہلے جو ہے نا وہ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا انسیڈنٹ ہوا ہے. تو میں نے سوچا چلیں اسی کو انکلوڈ کر دیں, اسی کو ایز اے ایگزامپل جو ہے نا وہ ہم دیکھ لیں کہ سائبر سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے. تو خیر 2 دن پہلے جو ہے نا رات کو کوئی 1-2 بجے ٹویٹر جو ہے بہت مشہور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, آپ میں سے میں بھی 90-95% لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ٹویٹر کیا چیز ہے. تو خیر رات کو 1-2 بجے جو ہے نا وہ ٹویٹر ہیک ہو گیا. اب ہیکرز نے کیا کیا کہ ٹویٹر کو ہیک کرنے کے بعد جتنے بھی مشہور لوگ ہیں, فیمس لوگ ہیں, ان کے ویریفائڈ اکاؤنٹس کو ہیک کیا ہے, جن میں بل گیٹس, براک اوباما, ایلن مسک, ایون کہ ایپل کا جو آفیشیل اکاؤنٹ تھا ان کو ہیک کیا ہے. اور ان کے اکاؤنٹ سے یہ ایک چھوٹی سی ٹویٹ کر دی ہے جو یہ اسکرین پہ سامنے لکھی ہوئی ہے کہ بھائی ہم 30 منٹ کے لیے ایک آفر چلا رہے ہیں, ابھی آپ جو ہے وہ ہمیں جتنے پیسے بھیجیں گے ہم 30 منٹ تک نا ان کو ڈبل کر کے آپ کو بھیج دیں گے. اور پیسے جو ہیں وہ آپ نے بٹ کوائنز میں بھیجنے ہیں, کیونکہ بٹ کوائن ٹریسیبل نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے بھیج دیے, آپ وہ پیسے بس چلے گئے, اس کا کوئی ٹریک نہیں ہے. بینک اکاؤنٹس میں تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس ٹرانزیکشن ریکارڈز ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے کس کو کتنے پیسے بھیجے ہیں. بٹ کوائنز میں بٹ کوائن جو کرنسی ہے اس میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو ہیکرز نے یہاں پہ اسمارٹ کارڈ کھیلا. اچھا, اب میں بھی آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں کہ بھائی لوگ جو ہے وہ اتنے ڈم کیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو صاف صاف اسکیم نظر آ رہا ہے. تو ابھی ہم نے یہ ڈیٹا والی ایگزامپل میں جو ہے وہ ایک ٹرسٹ فیکٹر کی بات کی تھی. یہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہ اسی ٹرسٹ فیکٹر کا وکٹم بنے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ بھائی بل گیٹس ہے, ٹھیک ہے, ایپل ہے, آفیشیل اکاؤنٹس ہیں, ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں, انہوں نے خود پوسٹ کی ہے. تو میں بھی یہ واقعی کوئی گیو اوے کر رہے ہوں, کیونکہ اوپر سے کچھ دنیا میں سچویشن بھی ایسی چل رہی ہے, پینڈیمک چل رہا ہے یہ کووڈ کی وجہ سے, اور کوارنٹین وغیرہ چل رہا ہے. تو لوگوں نے سوچا ہو میں بھی واقعی گیو اوے کر رہے ہوں. تو ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنے کو لوگوں نے جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ جمع کروائے ہوں گے. تو صرف اور صرف 3 گھنٹوں میں $118,000 جو ہے نا وہ ہیکرز منٹوں میں لے کے اڑ گئے, ٹھیک ہے. اچھا, اب 3 گھنٹے بعد بھی جو ہے نا وہ ٹویٹر نے خود سے رسپانس کیا, ان ٹویٹس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کیا, اور ایون جو بڑی بڑی بٹ کوائنز کی ویب سائٹس تھیں انہوں نے اس ایڈریس کو بلاک کر دیا اپنی سائٹ سے کہ اس پہ ٹرانزیکشنز ہو ہی نہ سکے. ورنہ یہ جو $118,000 والا اماؤنٹ ہے نا, یہ پتہ نہیں کہاں پہ چلا جاتا. یہ تو انٹرنیشنل لیول کا اسکیم تھا نا. پاکستان میں تو یہ چیز بہت عام ہے, اور پاکستان میں تو ٹرسٹ فیکٹر اس سے بھی لو ہوتا ہے اسکیمرز کے پاس, لیکن لوگ پھر بھی اس چیز کا وکٹم بن رہے ہیں. میں خود جو ہے پرسنلی 3 سے 4 لوگوں کو جانتا ہوں جو بے نظیر انکم سپورٹ یا یہ جیتو پاکستان میں پیسے جمع کروا چکے ہیں. میں بھی آپ میں سے بھی بہت سے لوگ فیملیئر ہوں گے جو ایسے اسکیم کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں اور وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ کھو بیٹھے ہیں. تو خیر ہیکرز نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹیکنیک سے جو ہے نا وہ ٹویٹر کو ہیک کیا ہے, سوشل انجینئرنگ, جو کہ ہم انشاءاللہ سوشل انجینئرنگ والے پارٹ میں ڈسکس کریں گے. ابھی کے لیے ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے ہیک کرنے کے بعد کیا کیا ہے, کس طرح سے ہیک کیا ہے, یہ ہم میں بھی سوشل انجینئرنگ والے موڈیول میں ڈسکس کریں گے. خیر یہ تو تھی ہماری ایک انٹرنیشنل ایگزامپل. اب ہم پاکستان کے انسیڈنٹس بھی دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے نا وہ نادرا کی ڈیٹا بیس لیک ہوئی ہے جس میں 200 ملین پلس یوزرز کا جو ہے نا وہ ڈیٹا لیک ہوا ہے. اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ نادرا کے پاس ہمارا ہر قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے, ہمارا فیملی ریکارڈز, ہمارے نام پہ جو سمز ہیں, اور جو سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ ان کے پاس ہوتا ہے.
آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسکیمرز کے پاس جو ہے وہ ہمارا ڈیٹا کہاں سے آتا ہے؟ وہ اوبویسلی یہ جو ڈیٹا بیس لیک ہوئی ہے یہ انہوں نے سیو کر کے رکھی ہوئی ہے، اور یہ جو ڈیٹا بیس ہے یہ ابھی بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، لوگوں نے اس کے آرکائیوز بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں نے تو اس کو ایون آن لائن بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے، اور وہ پیڈ سروس بنا کے اس کو ایز اے پیڈ سروس بنا کے بیچ رہے ہیں۔ اس ڈیٹا بیس کے آگے انہوں نے جی یو آئی اٹیچ کیا ہوا ہے کسی قسم کا، اور وہ پورے سافٹ ویئرز بنا کے بیچ رہے ہیں۔ تو خیر وہ سارا جو ہے وہ انشاءاللہ سائبر کرائمنگ والے ان کو بھی دیکھیں گے، لیکن ابھی کے لیے تو ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ 200 ملین پلس یوزرز کا ڈیٹا ہیک ہو گیا تھا۔ دوسری اگزامپل میں بھی آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ فیملیئرز ہوں، اور ہوپ فلی آپ میں سے کوئی اس چیز کا وکٹم نہ ہوا ہو، لیکن ریسنٹلی ہمارے پاکستان کے جتنے بھی بینکس تھے ان سب پہ سائبر اٹیک ہوا ہے، اور میجر بینکس جو تھے ہمارے، جن میں الفلاح بینک اور بینک اسلامی، ایچ بی ایل اور جتنے بھی میجر بینکس تھے وہ سارے کے سارے افیکٹ ہوئے ہیں۔ صرف ایک بینک کی ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں، بینک اسلامی کی، جس میں 23 منٹ میں ہیکرز نے $6 ملین، پاکستانی روپیز نہیں، $6 ملین جو ہے نا وہ لوگوں کے اکاؤنٹ سے نکال لیے۔ اچھا، اب آپ جیسا یا مجھ جیسا کوئی بندہ اس انسیڈنٹ کا جو ہے وہ شکار ہوا ہو، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم دوبارہ بینک اسلامی پہ ٹرسٹ کریں گے؟ کیا ہم دوبارہ وہاں پہ پیسے ڈپازٹ کروائیں گے؟ تو اوبویسلی ہم تو یہی سوچیں گے کہ بھائی ان کا پہلے ہیک ہوا تھا تب بھی میرا اتنے پیسوں کا نقصان ہو گیا تھا، اب میں دوبارہ یہاں پہ کیوں جمع کرواؤں؟ تو اب یہاں پہ تو جو ہے وہ ریپوٹیشن جو ہے نا، پچھلے سینیریو میں ٹویٹر کی ریپوٹیشن خراب ہوئی، اس سینیریو میں پاکستانی بینکس کی ریپوٹیشن خراب ہوئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ نہیں پیسہ انویسٹ کریں گے اس چیز میں؟ وہ لوگ تو خود کہیں گے بھائی جتنے مرضی پیسے لے لیں ہم سے، کوئی ایسا جادو کر دیں کہ بھائی یہ انڈو ہو جائے، لیکن یہ چیز انڈو نہیں ہو سکتی۔ اور جب چھوٹی کمپنیز، یہ تو بہت بڑی کمپنیز ہیں نا، ٹویٹر بہت بڑی کمپنی ہے، بینک اسلامی بہت بڑا بینک ہے، ایچ بی ایل اور یہ بہت بڑی کمپنیز ہیں، لیکن چھوٹی کمپنیز جب ان ایگزامپلس کو دیکھتی ہے تو اوبویسلی وہ سوچتے ہیں کہ آج ان کے ساتھ ہوا ہے، کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے، اور کمپنیز بہت ہینڈسملی پے کر رہی ہیں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کو کہ آئیں ہمیں کسی طرح اس ڈیجیٹل ایرا میں، اس سائبر ایرا میں ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں، تاکہ آج جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ کیونکہ اوبویسلی ان کے لیے کہہ لیں کہ سال میں $1 ملین بھی اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں سائبر سیکیورٹی پہ، تو وہ بہتر ہے 23 منٹ میں $6 ملین اڑانے پہ۔ خیر یہ تو ہم نے 2 پاکستان کی اور ایک انٹرنیشنل ایگزامپل ڈسکس کی، اس کے علاوہ آپ گوگل پہ لکھیں سائبر سیکیورٹی اٹیکس تو بے شمار پیجز بھرے پڑے ہیں گوگل کے، روزانہ ایسے لاکھوں انسیڈنٹس ہوتے ہیں، لاکھوں نہیں بھی تو ہزاروں انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ آج ہیکرز نے اتنے $1,00,000 اڑا لیے، اتنے $1,000,000 اڑا لیے، اتنے یوزرز کا ڈیٹا ہیک کر لیا۔ تو اس وقت جو ہے نا مارکیٹ میں وہ سیریسلی سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کی قلت پڑی ہوئی ہے، مارکیٹ کو بہت زیادہ ضرورت ہے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کی، اور یہ فیلڈ جو ہے نا یہ ریپڈلی گرو کر رہی ہے ایون ان پاکستان۔ اب جو ہے نا پاکستانی جو جس طرح اب ہم نے یہ سینیریو ڈسکس کیا بینک ہیک ہوئے ہیں، تو اوبویسلی اب بینک والوں کو بھی جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے نا، وہ بھی اب جو ہے وہ اپنی کہہ لیں کہ جو جب ان کی پوزیشنز اوپن ہوں گی تو وہ اپنی پوزیشنز میں پہلے اگر کوئی سیٹ نہیں تھی سائبر سیکیورٹی کی یا انفارمیشن سیکیورٹی کی، تو اب وہ ایک آدھی سیٹ جو ہے وہ لازمی انوالو کریں گے، اگر زیادہ نہیں بھی تو خیر ہوپ فلی آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس فیلڈ کی کتنی ڈیمانڈ ہے اور ہمیں کیوں ضرورت ہے اس فیلڈ کی۔